کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک نواسہ رسول جسے دنیا سب سے زیادہ چاہتی تھی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ایک مظلوم قافلہ پیاسا، تنہا اور دشمن کے نرغے میں آ گیا؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اپنے اہل بیت، اپنے معصوم بچوں کی قربانی تھی؟ کیا یہ صرف ایک جنگ تھی یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا تھا؟ آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں 61 ہجری کی سرزمین کربلا پر، جہاں ظلم اور حق کے سب سے بڑی جنگ ہو کی گئی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، جنہیں دنیا سید الشہداء کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی و فاطمہ کے لخت جگر، ان کے لیے دنیا میں عزت و مقام کیا تھا یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت میں تبدیلیاں آئیں اور معاویہ بن ابو سفیان کے بعد اس کا بیٹا یزید حکومت پر قابض ہوا، یزید صرف نام کا مسلمان تھا، اس کی زندگی شراب، ظلم، فسق و فجر میں گزرتی تھی۔ ایسا شخص خلافت اسلامیہ کا وارث بن بیٹھا۔ یزید جانتا تھا کہ اگر کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک نام ہے، حسین ابن علی۔ اسی لیے اس نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت لی جائے، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر حسین نے دو ٹوک جواب دیا، ایسا شخص جو ظالم ہو، فاسق ہو، شریعت کی دھجیاں اڑائے، میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ یزید کا اصل مقصد صرف طاقت بچانا تھا، چاہے اس کے لیے دین کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مگر حسین دین کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ یزید کی دھمکیوں کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ آپ نے مکہ کی طرف ہجرت کی، خانہ کعبہ میں پناہ لی۔ وہاں کوفہ کے مسلمانوں نے خطوط بھیجے، کہا یا حسین، ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، آئیں ہماری قیادت کریں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جلد بازی نہیں کی، انہوں نے اپنے وفادار بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کی جانچ ہو سکے۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں والہانہ استقبال ملا، 18,000 سے زیادہ افراد نے بیعت کی۔ لگتا تھا جیسے کوفہ امام حسین کے استقبال کو بے تاب ہے، مگر افسوس وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ دھوکہ، فریب، دھونس اور خوف نے لوگوں نے دل بدل دیے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی، وہ پہلے ہی اپنے اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ امام حسین کا قافلہ ریتلے میدانوں، تپتی دھوپ اور مشکل راستوں سے گزرتا ہوا کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ یہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کا دن تھا۔ کربلا، جہاں قسمت نے حسین کا امتحان لکھا تھا۔ یزید کے لشکر نے قافلے کو گھیر لیا۔ حکم تھا کہ حسین کو یا بیعت پر مجبور کرو یا مار ڈالو۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے واپس جانے دو، مجھے کسی اور سرزمین پر جانے دو، مگر ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ مگر یزیدی فوج نے انکار کر دیا۔ محرم کو نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن کی شدت، پیاس، چھوٹے بچے، بیمار خواتین، حسین علیہ السلام کا قافلہ پانی کو ترس گیا، مگر عزم نہ ٹوٹا۔ کربلا میں سکوت تھا، مگر فضا میں غم اور قربانی کی خوشبو تھی۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے خیموں میں اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، کل ہم سب شہید ہو جائیں گے، جو جانا چاہے چلا جائے، میں اجازت دیتا ہوں۔ مگر کوئی نہ گیا، ہر کوئی حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے آج حق کے لیے جان دینا فرض ہے،
محرم عاشوراء کی صبح کربلا کی ریت انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ ایک طرف یزید کے ہزاروں کی فوج، دوسری طرف حسین کا 72 نفوس پر مشتمل قافلہ۔ لڑائی کا آغاز ہوا۔ ایک ایک کر کے حضرت علی اکبر، قاسم، حضرت عباس علیہ السلام، اہل بیت کے جوان اور ساتھی شہید ہوتے گئے۔ 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کی پیاس بجھانے کی درخواست پر بھی تیر چلایا گیا۔ آخرکار امام حسین تنہا رہ گئے، مگر سر نہ جھکایا۔ نماز ادا کی، سجدے میں سر رکھا، اور ظالموں نے سجدے میں ہی ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی۔ خیمے جلائے گئے، اہل حرم کو قیدی بنایا گیا۔ حضرت زینب کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں خطبے دے کر ظلم کو بے نقاب کیا۔ حسین علیہ السلام کا جسم کربلا کی ریت پر بے گور و کفن پڑا رہا، مگر ان کی قربانی نے ظلم کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ آج بھی حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے۔ ان کا پیغام ہے کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، حق اور سچ کے لیے کھڑے رہو، چاہے قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر دن عاشوراء ہے، ہر زمین کربلا ہے، جہاں ظلم ہو وہاں حسین کی یاد زندہ رہے گی۔ کربلا کا واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ سبق ہے۔ ظلم چاہے جتنا بڑا ہو، اگر نیت پاک ہو تو قربانی رائے گاں نہیں جاتی۔ اگر آپ کو امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور پیغام دل سے محسوس ہوا ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں لبیک یا حسین۔ ناظرین کرام، ہماری اس ویڈیو کو دوستوں تک پہنچائیں تاکہ حسین علیہ السلام کی صدا ہر دل میں گونجے۔ ناظرین کرام، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔